وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، درس نمبر 169 اور آیت نمبر 212 حصہ اول. آج کا موضوع، کیا ہم گمراہ ہو چکے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن يبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دیں، اور جو شخص خدا کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو خدا سخت عذاب کرنے والا ہے. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 212. زینا للذین کفروا الحیات الدنیا، آراستہ کر دی گئی ہے منکرین حق کے لیے دنیا کی زندگی. ویسخرون، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں اہل ایمان کا. والذین اتقوا، اور جو لوگ متقی ہیں. فوقہم یوم القیامہ، وہ ان سے قیامت کے دن فضیلت رکھتے ہیں. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بنا کسی حساب کے. اللہ اکبر. تو سامعین کرام، آج کا آیت جو ہے بڑی اہم ہے، اور اہم اس لحاظ سے ہے کہ آخر کیا وجہ ہے، یعنی اس آیت کے مباحث کیا ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں، اس آیت کے مباحث میں پہلا یہ ہے کہ لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح کیوں دیتے ہیں آخرت پر، ایک یہ ہے. پھر اس میں دوسرا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ روز قیامت جب اعمال کے نتائج سامنے آئیں گے، اس دن کون لوگ بالا تر ہوں گے. یہ دو مرکزی اس کے مضامین ہیں. بہرحال پہلا جو جملہ ہے اس آیت مبارکہ کا، زینا للذین کفروا الحیات الدنیا، جو لوگ حق سے انکار کرتے ہیں تو ان کے لیے دنیا کی زندگی آراستہ کر دی گئی ہے. دیکھیں، انسان، ہم سب انسان جب آتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک خاص جسم میں آتا ہے. روح جب آتی ہے آسمان سے
جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ 4 مہینے کا جب بچہ ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں، مادر رحم میں، تو 4 مہینے کی عمر میں وہ روح جو ہے، ربانی روح جو آتی ہے، اور حیوانی روح تو پہلے سے موجود ہوتی ہے. تو اب جب وہ بچہ پیٹ سے باہر آتا ہے، یا ہماری روح کو جو اللہ تعالیٰ نے جسم دیا ہے، میں بات کو مختصر اور آسان کر کے آپ کو کہتا ہوں. آخر کیا وجہ ہے کہ ہم دنیا کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، بلکہ ترجیح ہی دنیا ہے ہماری. آج کل اگر یہ میں جملہ کہوں تو وہ جملہ یہ ہے کہ ہماری ترجیح تو دنیا ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی ترجیح نہیں ہے ہماری. دنیا ہی ہماری ترجیح ہے، اور دنیا ہی کے لیے ہم زندہ ہیں، اور دنیا ہی کے لیے ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں. لیکن اس کا انجام ٹھیک نہیں ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے. لیکن پہلی جو اس کا آیت کا پہلا حصہ یہ ہے کہ یہ آراستہ چیزیں. اصل میں دیکھیں تھوڑا سا یہ بات جو ہے کافی تفصیلاً میں کر سکتا ہوں یا ہو سکتی ہے، لیکن میں نہیں کروں گا، اور میں اپنے مضمونی کی طرف توجہ رکھوں گا کہ یہ سب کچھ جو کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، کہ دنیا آراستہ ہے. اور دوسری بات آپ اپنے متعلق یہ بات بھی جان لیں کہ انسان کی سمجھ میں وہی آتا ہے جس کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے. انسان کی سمجھ میں، اب دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہوں، انسان ہر وہ کام کرتا ہے جس پر اس کا یقین ہو، یا جس میں اس کا کوئی مفاد اس کو نظر آ رہا ہو. آپ دیکھ لیں ایک مزدور ہے مثال کے طور پہ، صبح سے لے کر شام تک وہ انتہائی محنت سے کام کرتا ہے، تپتی دھوپ میں، گرم موسم میں وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے، گلکار کو مسالہ بنا کے دیتا ہے وغیرہ وغیرہ، اینٹیں چڑھاتا ہے، ریت چڑھاتا ہے، یا جو بھی کرتا ہے، انتہائی محنت. یہ ایک مفاد ہے اس کو کہ شام کے وقت میں جب جاؤں گا تو مجھے کچھ پیسے میرے ہاتھ پہ یہ رکھے گا تو میں اپنے گھر کا خرچ چلاؤں گا. اب وہ لالچ میں، ضرورت اور لالچ اور مفاد کو دیکھتے وہ یہ 8 گھنٹے گزارتا ہے. یہ میں نے آپ کو ویسے مثال دی. اب آپ کا ایک ایم پی اے ہے مثال کے طور پہ، ایم پی اے ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایم این اے اور ایم پی اے لوگ بنتے ہیں، الیکشن پہ لاکھوں بسا اوقات کروڑوں روپے خرچ آتا ہے. ایک غریب آدمی الیکشن لڑ ہی نہیں سکتا. اب یہ جو کروڑوں لاکھوں لگا رہا ہے، اس کو نظر آ رہا ہے، دنیاوی مفادات نظر آ رہے ہیں. میں وزیر بن جاؤں گا، میں مشیر بن جاؤں گا، میں وزیر اعلیٰ بن جاؤں گا، میں وزیر اعظم بن جاؤں گا، الی آخری بہت سے، اور کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بن جاؤں گا. ایسا تو یہ سب کچھ ہمیں مفادات نظر آتے ہیں. آپ کو معلوم ہے سینٹ کا ہمارا اجلاس ہوتا ہے، وہ انتخاب ہوتا ہے، اس میں صوبائی اسمبلی کے ممبر جو ہیں وہ ووٹ ڈالتے ہیں تو وہ بک جاتے ہیں کروڑوں میں. ایک ووٹ جو ہے کروڑوں میں خریدا جاتا ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ ان کو کیا مفاد ہے، لیکن مفاد تو انسان بنیادی طور پہ مفاد پرست ہے. اللہ اکبر، انسان مفاد پرست ہے. انسان حسن پرست بھی ہے، مفاد پرست بھی ہے، انسان لالچی ہے اور حریص ہے. یہ ساری صفات انسان میں موجود ہے. دوسری بات اس میں ایک ضمنی طور پہ، بلکہ جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو عقل ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، وہ اس کی رسائی صرف ظاہر تک ہے. ہم جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کو جج کر سکتے ہیں، اس کے فائدے یا نقصان کو جج کر سکتے ہیں. اب دنیا اور ما فیہا تو ہمیں نظر آ رہی ہے، حیات دنیا کی یعنی جو بھی ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے. میں اس کی تفصیل میں نہیں کروں گا، لیکن میں پڑھ دیتا ہوں وہ آیت جو تھوڑی سی وضاحت سے ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ والبنین والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث. دیکھیں زُيِّنَ وہاں بھی ہے، زُيِّنَ سے یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے زُيِّنَ سے شروع ہو رہی، اور جو ابھی ہم نے پڑھی ہے یہ آیت نمبر 212، اس کا آغاز بھی زُيِّنَ سے ہے. زُيِّنَ آراستہ کر دی گئی ہے.
تو میں جو آپ کو بات کہہ رہا تھا نا کہ انسان کو وہ چیزیں جو نظر آتی ہیں ان کے متعلق یہ کچھ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ میرے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے. ظاہر دنیا ہمیں اس میں ہمیں فائدہ نظر آتا ہے، پیسے مال کماؤں گا، میں گھر بھی بنا لوں گا اپنے لیے، شادی بھی اچھی کر لوں گا اور گھر میں رہوں گا اچھی طریقے سے، پیسے آتے رہیں گے، ہم کھاتے رہیں گے اور رہتے رہیں گے. اور یہ تو انسان پھر پیسے کے پیچھے چل پڑتا ہے کہ پیسہ حاصل کرو. اب پیسے حاصل کرنے کے لیے پھر بسا اوقات آپ کو ظاہری فنون کی ضرورت ہوتی ہے. میں علم کی بات نہیں کر رہا، جو ظاہری علم ہے وہ فن ہے، وہ علم نہیں ہے، وہ فن ہے. پھر ایک بچے کو آپ بٹھا دیتے ہیں اسکول میں کہ بچے تم یہ ڈاکٹری کا فن حاصل کرو، اس کے لیے تمہیں یہ 10-12 جماعتیں آپ ویسی پڑھا دیتے ہیں. بنیادی جو بیسک ہے فنون کے بیسک جو ہیں وہ آپ اسی طرح 10-12 سال پڑھا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد بچہ جاتا ہے 12 جماعت پاس کر کے میڈیکل کالج میں جاتا ہے. اب یہ سارا کیا ہے؟ یہ فن ہے، فن، علم نہیں ہے یہ. تو یہ فنون آپ حاصل کرنے میں مقصود پیسہ کمانا ہے، اور پھر پیسہ کمانے کے لیے آپ فن سیکھتے ہیں اور پھر فن حاصل کر لیتے ہیں، آپ کو ڈاکٹری کی ڈگری مل جاتی ہے. چلیں جو بھی ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن پھر پیسے بنانے لگتے ہیں. آپ ڈاکٹر دیکھیں آج کل عام طور پہ یہ ایک پیسہ بنانے کا ایک خاص شعبہ ہے. میڈیکل سینٹر کھلتے جا رہے ہیں، ہر جگہ پہ میڈیکل سینٹر ہیں. پھر ڈاکٹر اسپتالوں میں اپنا کام نہیں کرتے، عام طور پہ مریض بھی بہت ہوتے ہیں لیکن وہ ان کے ٹاؤٹ ہوتے ہیں. اور عام طور پہ میرا جو مشاہدہ ہے تو وہ بس یعنی مجبوری کی حالت میں بیٹھتے ہیں اور بس جلدی مریضوں کو دیکھتے ہیں. اور بعض ٹاؤٹ ہوتے ہیں تو وہ جو ہے مریضوں یہ پرائیویٹ کلینک کے لیے وہ ٹاؤٹ جو ہے پھر تیار کرتے ہیں. عام طور پہ اسپتال میں اگر آپ کو داخلہ لینا ہے مثال کے طور پہ تو آپ کو یعنی آپ کو میڈیکل شعبے میں ڈاکٹر لینا ہے جو بھی ہے تو آپ نے ڈاکٹر کے پرائیویٹ کلینک جانا ہے. آپ نے پہلے میں طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو، وہاں آپ کو جو ہے ڈاکٹر دیکھے گا اور وہ آپ کو ریفر کر دے گا کہ بھئی اس کو دے دو، کیونکہ وہ اس شعبے کا سربراہ بھی ہے نا، تو وہ دے دو. بہرحال میں حیات دنیا کی بات کر رہا ہوں. میں تھوڑا سا الجھ گیا یہ پیسے کمانے کے چکر میں، لیکن میں بنیادی طور پہ بات یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان جو ہے مفاد پرست ہے، لالچی ہے، حریص ہے، اور اس کا یقین صرف ظاہری چیزوں پر ہے جو نگاہ سے نظر آ رہی ہیں. جو سسٹم اس کے سامنے ہے یہ اسی کو یہ پسند کرنے لگتا ہے. نظر بھی آ رہا ہے تو یہ پسند کر لیں، اور یہ آراستہ بھی ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں، خواتین ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا ہے جس کو آپ حسن کہتے ہیں. حسن تو وہ ہے جو نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ جسے حسن کہتے ہیں وہ آنکھیں، وہ شاعروں سے آپ پوچھیں نا، غزالی آنکھیں اور یہ ایسے بال اور یہ آبرو اور یہ وہ نا، تو ظاہر ہے کہ ہمیں وہ حسن پیارا لگتا ہے. بچے آپ دیکھیں کتنے پیارے پیارے بچے ہوتے ہیں، پھر مرد ہوتے ہیں، لڑکے ہوتے ہیں، یہ بھی آپ کیوٹ ہوتے ہیں. حسن آپ دیکھتے ہیں نا تو اس پہ آپ فریفتہ ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ میں اس آیت کی وہ کر رہا ہوں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، مزوں کے شہوات. یہ حب الشہوات من النساء، خواہشات لذات دنیا عورتوں، من النساء والبنین اولاد، اور سونے چاندی کی ڈھیر، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ والخیل المسومۃ نشان زدہ گھوڑے، والانعام جانور مویشی، والحرث کھیتیاں زمینیں، پلاٹ، زرعی پلاٹ، رہائشی پلاٹ، کمرشل پلاٹ، یہ آپ کو
آپ دیکھیں کوئی ایک کمرشل پلاٹ ہے، وہ کوئی ضرورت مند ہے تو کتنی جلدی وہ بک جاتا ہے، لوگوں کے بڑے منصوبے تیار ہوتے ہیں، چانس پہ آتا ہے تو بس وہ آپ پیسے لگا دیتے ہیں۔ تو یہ ساری شہوات دنیا ہے، لذات دنیا ہے، یہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہیں، آپ اس کے خریدار بھی ہیں۔ لیکن انسان کا زندگی، یہ جو موجودہ زندگی ہے، یہ اس کی اصل زندگی نہیں ہے۔ اس نے اپنے اصل کی طرف واپس لوٹ کے جانا ہے۔ اس کی اصل اللہ ہے اور یہ اللہ کا ہے، اور اللہ کے پاس یہ واپس لوٹ کے جائے گا۔ لیکن جس دن جائے گا تو ایک دن اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے جمع کرنے والے، جمع کے لیے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس دن میں تم سب کو اس جمع کرنے والے دن جمع کروں گا، وہ دن جو ہے وہ اصل میں فائدے اور نقصان کا ہے، غبن، یعنی اصل فائدہ اور نقصان جو ہے وہ اس بڑے دن پتہ لگے گا۔ تو انسان، ہم سب نے جانا ہے وہ بڑے دن کے لیے، اور یہ تمام ہماری سعی اور کوشش، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن وہ ہے نا سورہ فجر کا ہے، وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان ما سعی، اور کما قال، ایسی آیت ہے، اس دن انسان کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے جس کے لیے اس نے کوشش کی تھی۔ وبرزت الجحیم للغوا، بہرحال وہ مضمون ہے۔ تو ایک دن اور ہے، یہ ایک دن یہ ہے، ایک دن ہم دنیا میں گزارتے ہیں، دوسرا دن جو ہے وہ کل ہے۔ یہ دنوں کی بات ہے بس، اور یہ بھی میں چلتے چلتے کر دوں، یہ دن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اس دن پوچھیں گے، یتساءلون بینہم کم لبثتم فی الارض عدد سنین، آپس میں قیامت کے دن یہ مجرم جو ہے ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ تم بھئی یہ اندازہ لگاؤ کہ ہم کتنا عرصہ رہے زمین میں۔ تو جواب ان کے ساتھی جواب دیں گے اندازہ لگا کے نا، لبثنا یومن او بعد یوم، دن یا دن کا کچھ حصہ، اس سے زیادہ نہیں رہے۔ تو میں یہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک دن ہے جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس کے بعد ہم نے جانا ہے دوسرے، کل جو ہے وہ آخرت ہے۔ دیکھیں میری 64 سال عمر ہے، میں جو گزشتہ جو زندگی ہے اس میں مجھے یاد ہے کہ پرائمری جماعت میں ٹاٹ کی کلاس میں استاد نے مجھے دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے پہاڑے یاد کرنے پہ لگاتا تھا، ہر روز آخری پیریڈ میں پہاڑے یاد کرنے ہوتے تھے۔ تو وہ مجھے یاد ہے، اب 64 سال میرے یعنی چلے 60 سال گزر گئے، 4 سال کا میں ہوں گا جب میں یہ ہوں گا پرائمری میں نا، تو 60 سال گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلا، کل ہی کی بات ہے۔ تو اسی طرح آپ اپنا اندازہ لگا لیں۔ تو دیکھیں یہ دنیا کا وقت تو بہرحال گزر جانے والا ہے، اور یہ دن جو ہے بس یہ ایک دن ہے، آج کے پاس آج کا دن ہے، یہ چاہے 100 سال آپ گزار دیں لیکن یہ ایک دن میں شمار ہوگا۔ آپ روز قیامت اس کو ایک دن گنیں گے یا دن کا کچھ حصہ۔ فاسأل العادین، پھر اللہ تعالیٰ کہ گننے والوں سے پوچھو نا کہ اس کی بات۔ بہرحال تو دیکھیں اللہ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، ایک بات یہ نوٹ کر لیں، ہمیں آخرت کی کامیابی کے لیے بنایا، اور آخرت کی کامیابی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کی ملاقات کے لیے تیار کر لیں، یا اس کی ملاقات کی تیاری میں زندگی گزاریں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ اب میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ دنیا کی چیزیں آراستہ ہیں کیونکہ ہمیں اچھی دیکھ رہی ہیں، کیونکہ یہ نظر آ رہی ہیں، لیکن کچھ حقائق اور بھی ہیں، کچھ چیزیں اور بھی ہیں،
جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، وہ ہماری نظر سے پوشیدہ ہیں۔ جنت بنا دی گئی ہے، دوزخ بن گئی ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اس کی خبر دی ہے سچے پیغمبر نے، سچے اللہ نے اور سچے پیغمبر نے۔ سچے اللہ نے قرآن میں بتایا، قرآن کو ہمیں پہنچایا ہے رسول کی ذات نے۔ تو سچے اللہ اور سچے پیغمبر نے ہمیں کچھ سچی باتیں بتائی ہیں اور اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ جنت کی بھی تفصیل ہے اور دوزخ کی بھی تفصیل ہے۔ دوزخ کو تو چھوڑ دیں، لیکن میں جنت کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ جنت، آپ کا ایک جنتی کا مکان اتنا ہوگا تحد نظر، زمین کے، پوری زمین کے برابر، اتنا ایک آپ کا رہنے کا مکان ہوگا، اس میں محل ہوگا اور محلات ہوں گے۔ بہرحال اس کی میں اور تفصیل نہیں کر رہا، پھر کھانا پینا جو بھی ہے۔ لیکن جنت کی اصل نعمت کیا ہے؟ ملاقات، ملاقات رب، دیدار الہی اور قرب الہی۔ یہ جنت کی نعمتیں۔ اب یہ ساری نعمتیں ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن کہا تو جا رہے ہیں نا۔ بتائیے، آپ مسلمان ہیں؟ جی ہیں۔ آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ یار جنت کی خبر اللہ نے اور اس کے رسول نے دی ہے نا، تو یقین کر لیں، یقین کر لیں اور تیاری شروع کر دیں۔ یہاں ابھی آئے گا کہ جنت میں صرف متقی لوگ جائیں گے۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، آپ کے ذہن کی اپروچ نہیں اتنی، آپ جو چیز غائب ہے، جو آپ کی نظر کے سامنے ہی آپ دیکھ نہیں سکتے، لیکن اللہ نے تو بتا دی ہے، رسول نے اس کی تفصیل بتائی ہے اور رسول نے اس کی تفصیلات بتائی ہیں، جنت کی بھی اور دوزخ کی بھی۔ تو آپ یقین کر لیں کہ جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، اور آپ تیاری کریں جنت جانے کی۔ اور یہ بات بھی میں ایک شارٹ سی بات ہے، نوٹ کرا دوں آپ کو، اگر آپ نے جنت جانے کی تیاری نہ کی تو آپ کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دوزخ بغیر کسی تیاری کے آپ کو مل سکتی ہے، وہ آسان ہے، مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، دنیا ہی کو مقصد بنا لیں، جنت دوزخ آپ کی ہے۔ لیکن جنت اگر جانا ہے تو اس کے لیے ایک نیت بنانی ہوگی، ایمان قبول کرنا ہوگا، اللہ پر ایمان لانا ہوگا اور کہنا ہوگا کہ ہاں میں اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ مشرک کون ہے؟ جو اللہ پر ایمان لانے کو تیار نہیں ہے۔ اب جو اللہ پر ایمان لانے کو تیار نہیں ہے وہ کافر ہے، مشرک ہے اور کافر ہے۔ ان کی نظر میں یہ دنیا جو ہے یہ آراستہ ہوگی، اس کی اہمیت صرف مشرک اور کافر کے نظر میں ہے۔ دنیا اور ما فیہا کی اہمیت یا قدر و قیمت صرف مشرک کے نظر میں ہوتی ہے یا کافر کی نظر میں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ لیکن جو صاحب ایمان ہے ان کی نظر میں تو اللہ کی سب سے بڑی اہمیت تو اللہ کی رضا کی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اس کی بھی کچھ رضا ہے کہ نہیں ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے۔ تو یہ بڑی قیمتی چیز ہے، ساری چیزوں سے قیمتی چیز جو ہے، بڑی اور قیمتی چیز، وہ مولا کی رضا ہے۔ تو جو ایمان والے ہیں ان کی نظر میں دنیا کی اہمیت نہیں ہوتی، جو آراستگی جتنے بھی آپ اس کے سامنے آراستہ کر دیں وہ ان کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا تعلق ظاہر ہے، اور ظاہر ایک دھوکہ ہے۔ 5000 کلو آپ کا سونا ہو گیا، لیکن وہ ایک دھوکہ ہے، چند دن آپ کے پاس رہے گا پھر آپ چلے جائیں گے۔ تو بات یہ نہیں ہے، آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور اس جو آیت ہم پڑھیں اس میں ایک مضمون اور بھی ہے کہ اس میں آپ کو اپنے کفر اور ایمان کا بھی پتہ چل جائے گا۔ اگر ظاہری زندگی کی آپ کی نظر میں کوئی قدر و قیمت اور حیثیت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مومن نہیں ہیں۔
مومن کی نظر میں تو دنیا کی قدر و قیمت نہیں ہوتی، اللہ کی رضا کی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ اللہ کو راضی کر لینا ہماری مومن کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے۔ اللہ کے حکم پر جان و مال کی قربانی دے دینا یہ مومن کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے۔ تو زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو انکار کرنے والے حق کا، یہ کفرو کا اصل میں جب بھی لفظ آتا ہے تو مجھے میرا ایک احساس ہوتا ہے کہ یہ جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، اس آیت کو اپنے لیے نہیں سمجھیں گے، کیونکہ وہ کہیں گے بھئی ہم تو کافر نہیں ہیں، یہ تو کافروں کے لیے۔ لیکن منافق شخص جو زبان سے کچھ کہتا ہے عمل سے کچھ ہے، اس کا درجہ کافر سے بھی بدتر ہے۔ سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، آراستہ یہ اچھی دکھتی ہے جو کافر ہیں ان کو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تو یہ اچھی نہیں دکھتی تھی۔ ایک دن کیا ہوا کہ کچھ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر تھے یا کوئی تھے، ایک خلیفہ تھے، تو وہ ظاہر ہے دور صحابہ تھا، گھر سے حضرت عمر کے گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں، حضرت عمر کے غالباً۔ اس مفہوم اس جو میں سنا رہا ہوں اس کا مفہوم یہ ہے۔ تو ایک صحابی اور بھی کبائر صحابہ میں سے ایک صحابی گزرے، نام مجھے ابھی یاد نہیں ہے، وہ رکے اور دستک دی کہ دیکھوں بھئی کیا ہو گیا، کیوں رونا رہے، کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت عمر نکلے تو رو رہے تھے، تو ساتھی نے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے؟ تو وہ اندر لے جا کے ان کو دکھایا سونے کا ایک بہت بڑا ڈھیر تھا۔ حضرت عمر رو رہے تھے کہ بھئی یہ دیکھو، یہ پہلے تو ایسا نہیں ہوا، اب یہ اتنی بڑی آزمائش آ گئی اور میں اس سے کیسے عہدہ بناؤں؟ تو انہوں نے کہا تم فکر نہ کرو۔ انہوں نے جلدی صحابہ کے درمیان اور مستحقین کے درمیان وہ حصے بکھرے لگا کے وہ سونا تقسیم کر دیا۔ بس اس کے بعد جو ہے انہوں نے رونا بند کر دیا۔ یعنی دیکھیں مومن کی نظر میں دنیا کی اہمیت نہیں ہوتی، تو وہ یعنی مومن کی نظر میں اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا کی اہمیت ہوتی ہے۔ بات چل رہی ہے اور اس وقت میں کیونکہ وقت اختتام پذیر ہے، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ اب ترجمہ سنا دے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، آراستہ کر دی گئی ہے حق سے انکار کرنے والوں کے لیے یہ دنیا کی زندگی۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں ایمان کا، ایمان والوں کا، اہل ایمان کا۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو متقی ہیں وہ بالا تر ہوں گے ان پہ قیامت کے دن۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بنا کسی حساب کے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ أعوذ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. اور جو کافر ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما کر دی گئی ہے اور وہ مومنوں سے تمسخر کرتے ہیں، لیکن جو پرہیزگار ہیں وہ قیامت کے دن ان پر غالب ہوں گے، اور خدا جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.